محترم سامعین کرام، واقع شہادت اس طرح نما ہوا کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ راستوں میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، رسد اور پانی بند کر دیا اور منصب خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے لگے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کی وجہ سے خلافت کو از خود چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ بلوائی خلیفہ وقت کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ دروازے پر مسلح موجود رہو اور بلوائیوں کو اندر داخل ہونے سے روکو، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر تعینات کر دیا اور کہا کہ کسی بھی صورت میں بلوائیوں کو اندر داخل نہ ہونے دو۔ ان صاحبزادوں کی زبردست مزاحمت کی وجہ سے بلوائی رکنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر بلوائیوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ممالک اسلامیہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں فوجیں آ گئی تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے، اس لیے وہ بہت جلد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بلوائیوں کے انصار و معاونین میں اچھی خاصی تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی تھی جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر منافقوں کے دامے فریب میں پھنس گئے تھے۔ نہ وہ اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں کو سمجھ سکے اور نہ یہ جان سکے کہ بلوائیوں میں اکثریت منافقین کی ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ بھی نہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے۔ ان کا مطالبہ محض مروان ابن حکم کی حوالگی یا منصب خلافت سے دستبرداری کا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا چاہتے تھے، بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ اکثر لوگ گھروں میں نظر بند تھے اور بعض نے از خود اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے اور وہ باہر نہ نکلتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات سے تنگ آ کر پہلے ہی کوفہ جا چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے دروازے پر موجود رہ کر بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے روکا، مگر حضرت عثمان غنی نے انہیں قتال کرنے سے روک دیا اور امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ وہ اس بات پر ضد تھے کہ مجھے بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسن بن علی، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن طلحہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین دروازے پر ڈٹے رہے اور بلوائیوں کو ڈر کر پیچھے دھکیلتے رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی قسمیں دے کر لڑنے سے روک دیا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ بلوائیوں نے دروازے میں آگ لگا دی اور اندر گھس آئے، لیکن ان لوگوں نے دلیری سے مقابلہ کر کے بلوائی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ حضرت مغیرہ ابن اخنس رضی اللہ عنہ یہ حالات دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور اپنے چند آدمیوں کو لے کر بلوائیوں کے مقابلے میں آ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جذبہ شہادت میں بلوائیوں پر ٹوٹ پڑے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہیں واپس بلوایا اور لڑائی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور حضرت حسن کو بھی لڑائی سے روکا اور فرمایا کہ تم قتال بالکل نہ کرو اور اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانا پسند نہ کیا اور بلوائیوں کو روکتے رہے۔ چند صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے اور بلوائیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ رہے تھے، مگر مخلصین کی یہ چھوٹی سی جماعت کب تک کے دفاع کا کام انجام دیتی رہتی۔ آخرکار بلوائیوں نے ہمسایہ کے ایک گھر میں داخل ہو کر اور دیوار کود کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔
گھر کے دروازے اور چھت پر تعینات لوگوں کو فوری طور پر بلوائیوں کا اندر داخل ہونا معلوم نہ ہو سکا۔ کنانہ بن بشیر نے آتے ہی تلوار چلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ نے فوراً آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا تو ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑی۔ پھر دوسرا وار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قطرات قرآن پاک کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عمرو بن حمق نے نیزے سے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ عمر بن حنابی نے آگے بڑھ کر ٹھوکریں ماری جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ دروازے اور چھت پر تعینات لوگوں کو فوری طور پر یہ خبر ہی نہ ہو سکی کہ گھر کے اندر کیا قیامت برپا ہو گئی۔ شور کی آواز سن کر جیسے انہیں پتہ لگا وہ فوراً گھر میں آئے، لیکن بلوائی اپنا کام کر چکے تھے، وہ بھاگے۔ بعض ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں اور مخلصین کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ حضرات گرامی، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر مدینہ منورہ میں روئی کی طرح پھیل گئی۔ یہ حادثہ 18 ذی الحجہ اور 35 ہجری یوم جمعہ کو وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بلوائی مدینہ میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر موقع پا کر گھر میں داخل ہوئے اور گھر کا سارا سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ پہننے کے کپڑے تک بھی نہ چھوڑے۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ آخر حکیم بن حزام اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور چند دوسرے حضرات نے ہمت کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھوائی۔ بلوائیوں نے نماز جنازہ اور دفن کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالنی چاہی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے روک دیا۔ رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان اس معصوم و بے گناہ شہید کو انہیں کپڑوں میں جو پہن رکھے تھے بغیر غسل کے جنت البقیع کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ یہ جگہ اب جنت البقیع کے 4 دیواریوں میں داخل ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج انسان تھے۔ صلہ رحمی اور سخاوت ان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کی سخت سخاوت ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، فقراء و مساکین پر خرچ کرنا ان کا طرز امتیاز تھا۔ ایک مرتبہ خلافت صدیقی میں سخت قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے، غلہ کی زبردست قلت ہو گئی، کمی ہو گئی۔ ان حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلہ سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے قیمت خریدنے سے یعنی ڈبل دگنا بھاؤ ریٹ دیا جو خرید کر لائے تھے۔ جتنی ریٹ میں آپ نے خرید کر لائے ہیں اس کی ڈبل قیمت لگا دی۔ تمام غلہ خریدنے کی پیشکش کر دی، آفر دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سب گواہ رہو، میں نے یہ سب غلہ مدینہ کی فقراء اور مساکین کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی کسی پر ظلم نہ کرتے، مخلص اپنی وجہ سے کسی ایک شخص کا بھی خون بہے یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا میں نے تیرے اوپر زیادتی کی تھی، اپنا بدلہ لے لے۔ اس نے آپ کے کان پکڑے، آپ نے کہا بھائی خوب زور سے پکڑو، کیونکہ دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے سے بہتر ہے، لہذا دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے سے بہرحال یہ آسان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک ہی قرات پر جمع کر دینا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔
حضرت گرامی خلافت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف اول یعنی ابتدائی 6 سال دور شاندار اور ترقی کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کو کافی اہم فتوحات حاصل ہوئی۔ حکومت اسلامیہ کی حدود پہلے سے زیادہ وسیع ہو گئے تھے۔ تمام صوبوں اور شہروں میں حضرت عثمان غنی کے حکم سے سڑکیں اور پل بنائے گئے، تجارت اور زراعت کو فروغ دیا، مدارس قائم ہوئے، یعنی ظاہری ترقی کے ساتھ معنوی ترقی بھی ہوئی، لیکن نصف آخر اندرونی اور داخلی فسادات اور واقعاتوں میں گزرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خصائص اس قدر ہے کہ ان سے ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت گرامی ان سے ایک طویل کتاب تیار ہو سکتی ہے، جس کا میں اس ویڈیو کے اندر واضح نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ جستہ بجستہ حضرت کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ان کے اندر کسی پالیسی، سازش یا منافقت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا بڑی خوبی کی بات ہے، مگر ان کی یہی خوبی منافقوں کے سردار اور زبردست سازش اور پالیسی ساز عبداللہ بن سبا کی منظم ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف اور جگہ جگہ بغاوتوں کا اصل سبب بن گئی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک یہودی عبداللہ ابن ابی ابن سلول خطرناک منافق تھا، جس کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بار بار ابتلا میں مبتلا ہونا پڑا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول زیادہ خطرناک منافق تھا یا عبداللہ ابن سبا بڑا منافق تھا، لیکن یہ ضروری کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کامیابی کم حاصل ہوئی اور ناکامی اور ذلت اس کے حصے میں زیادہ آئی، لیکن عبداللہ ابن سبا اگرچہ خود کوئی ذاتی فائدہ اور ذاتی کامیابی حاصل نہ کر سکا، مگر مسلمانوں کی جمعیت کو وہ ضرور نقصان عظیم، بہت بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا۔ حضرات گرامی، عبداللہ بن سبا کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے پس منظر میں آج کی مغربی طاقتوں کی مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچانے والی سازشوں کو سمجھنا آسان ہے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور اسرائیل نے مل کر پوری دنیا میں خفیہ ایجنسیوں کا آپس میں رابطے کا جال بچھا رکھا ہے۔ اسرائیل کی موساد، امریکہ کی CIA اور آسٹریلیا کی SAP اور برطانیہ کی M15 اور وغیرہ، یہ تمام چیزیں خفیہ ایجنسیاں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہے۔ ان میں سب سے خطرناک CIA ہے۔ اخبارات کی خبروں کے مطابق افریقی ممالک، وسط ایشیا، مصر، پاکستان، ہندوستان اور دوسرے بہت سے ممالک میں امریکہ کے خفیہ ایجنٹ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کے دشمن جہادی تنظیموں میں بھی ان کے ایجنٹ گھس چکے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی بعض مساجد میں نمازیوں کی شکل میں ان کے جاسوس ہو سکتے ہیں۔ صلیبی اور صہیونی طاقتیں ان ایجنٹوں کے ذریعے اعتدال پسندی اور انتہا پسندی کا نام لے کر شیعہ سنی تنازعات کو ہوا دے کر سوچی سمجھی سازش کے تحت مذہبی مقامات پر بم دھماکے کرا کے اور اس کا الزام مسلمانوں کے سر رکھ کر انہیں بانٹنے اور بدنام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، عبداللہ بن سبا کی طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے والی مہم کو ایک خوبصورت اور اچھا سا نام دے دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا ایک طبقہ پٹتا رہتا ہے اور دوسرا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ مثلا افغانستان پر حملہ کو دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور عراق پر حملے کو عراقی عوام کو آزاد کرانے اور خطے کو مہلک ہتھیار کے خطرات سے پاک کرنے کا نام دیا گیا۔ اللہم فہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کل مکان۔